میں ایک جملہ عرض کروں، دور تک یہ جملہ سنا جائے گا اور دیر تک یاد رکھا جائے گا اور خوب بحث ہوگی۔ آپ بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بر صغیر کا اہم شہر کراچی کئی اعتبار سے اہم شہر ہے۔ اس کا ایک کنارہ سمندر سے ملتا ہے، بہت اہم شہر ہے، بحر و بر کا اتصال ہو رہا ہے، بہت اہم شہر ہے۔ تکوینی حقائق بہت سے مجرد حقائق کا استعارہ ہوتے ہیں۔ یہ شہر تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے بہت اہم شہر ہے۔ اس شہر کی حفاظت کیجیے، اس شہر کی قدردانی کیجیے۔ اس شہر میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بر صغیر میں بت پرست، مشرک، کافر، ہندو حضرات بہت تھے اور آج بھی ہیں۔ اس بر صغیر کے ہندوؤں میں بہت سے ایسے شعراء ہوئے جنہوں نے پیغمبر کی نعتیں لکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی منقبت، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مرثیے اور سلام، یہ انہوں نے تصنیف کیے ہیں، لکھے ہیں۔ اور اگر آپ بالاستیعاب مطالعہ کریں، ان کے تمام کلام کا مطالعہ کریں، تو آپ انصاف پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف آپ سے تعلقات کی بنا پر لکھ دیا ہو کلام۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی مسلمانوں سے تعلقات نبھانے ہیں تو چلو ان کے پیغمبر کی تعریف کر دیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے کلام سے، اس مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دل سے تعریف کی ہے۔ نعت لکھی ہے، ڈوب کے نعتیں لکھی ہیں۔ اس فقیر نے ایک صاحب کو، جن کا نام ممبر پہ لیا جا سکتا ہے اور لیا جانا چاہیے، ایک شاعر ہوتے تھے جناب گوپی ناتھ امن۔ گوپی ناتھ امن نے جتنی بھی شاعری کی ہے اس میں زیادہ تر حصہ مدح اہل بیت کا ہے۔ غزلیں بھی لکھی ہیں، کچھ نظمیں بھی لکھی ہیں، سیاسی نظمیں بھی ہیں، ادبی نظمیں بھی ہیں، مناظر فطرت پر بھی ہے، سب تمام اصناف ہیں ان کے کلام میں، مگر زیادہ حصہ نعت و مدح و رسائے محمد و آل محمد میں ہے۔ مجھے تو یہ موقع میسر نہیں آیا کہ میں ان سے ملاقات کرتا، اس لیے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت میں نجف اشرف میں عراق میں تھا، لیکن ان کے فرزند اور جانشین معنوی پروفیسر ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ ابھی حیات ہیں، پروردگار انہیں زندہ سلامت رکھے، بالکل اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر ہیں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ قصیدے وہ کہہ رہے ہیں، سلام وہ کہہ رہے ہیں، مرثیے وہ کہہ رہے ہیں، اور میری گزارش پر انہوں نے ایک ضخیم تحقیقی منصوبہ بنایا کہ ہندو شعراء نے جو نعتیں
کہیں ہیں اس کا مجموعہ مرتب کیا اور ہندو نعت گو شعراء کا تذکرہ مرتب کیا. وہ بڑی ضخیم کتاب ہے، شائع ہو چکی ہے. اس کے بعد میری دوسری گزارش پر انہوں نے کام شروع کیا. پہلے انہوں نے ہمارے رسول کے عنوان سے، ہمارے رسول، مسلمانوں کے رسول نہیں، اور یہ نام میں نے نہیں رکھا ہے کتاب کا، میرے مشورے سے کام شروع ہوا ہے. کتاب کا نام خود انہوں نے رکھا ہے، ہمارے رسول. کون لکھ رہا ہے؟ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ. ہمارے رسول بہت ضخیم کتاب ہے. اس کے بعد اب وہ لکھ رہے ہیں ہمارے حسین. میرا خیال ہے وہ کتاب بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے. یاد ہے نا وہ حضرت جوش ملیح آبادی کی رباعی سب کو؟ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. مسلمانوں ہوشیار رہو، بیدار رہو، ہوشیار رہو، بیدار نہ ہو. حسین دولت تمہاری ہیں. ایسا نہ ہو ایسا دن بھی آ جائے کہ ہر قوم کہے ہمارے ہیں حسین اور تم حسین سے بیگانہ ہو جاؤ. حسین کو پہچانو. بہرحال یہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو ایک ادبی تقریب، ایک سیمینار ہوا. اس میں میں نے جو گزارش کی تھی وہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھلا بتائیے ہندوستان کے اس طویل و عریض بر صغیر کے ہندوؤں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا انہیں. رسول کا زمانہ کب تھا؟ اب کیا زمانہ ہے؟ اور ارے ایک میں نے گوپی چند نارنگ کا، ایک گوپی ناتھ امن کا نام لیا، اور یہیں منشی تلوک چند محروم اور ان کے بیٹے پروفیسر جگن ناتھ آزاد، اور نہ جانے کتنے نام لیے جا سکتے ہیں. میں نے کہا اس دور میں بر صغیر کے ہندو شعراء رسول اللہ کی نعت کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اور انہیں اپنا رسول کہہ رہے ہیں. ہمارے رسول، ہمارے حسین. ایک ہندو اٹھ کے کہتا ہے، مسلمانوں عار کی بات ہے، شرم کی بات ہے، ندامت کی بات ہے. ایک ہندو اٹھ کے کہتا ہے اپنے مصرے میں، کہتا ہے ہندو ہیں مگر قاتل شبیر نہیں ہیں. جب تم اس دنیا میں ہندو کا جواب نہیں دے سکتے تو خدا کے سامنے کیا جواب ہے؟ بہرحال میں نے جو گزارش کی، میں نے کہا دیکھیے آج کے ہندو حضور کی تعریف کر رہے ہیں، نعت لکھ رہے ہیں، دل سے لکھ رہے ہیں، ہمارے رسول، اپنا کہہ رہے ہیں رسول. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کل ایک ذاتی نشست میں نے یہ شعر دہرائے تھے، اس وقت بھی اب بے اختیار وہ کیفیت ہے تو گزارش کر دوں، بات بھی کسی حد تک کامل تر ہو جائے گی. ایک سکھ شاعر تھے کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب، اور ان کی 2 بیتیں مجھے یاد ہیں. حضور کی شان میں وہ فرماتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد کا اجارہ تو نہیں.
یہ تو ایک بات ہوئی، یہ تو حضور کے تعلق سے، حضور کے پیغام اسلام کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ اب وہ پورا بند گزارش کرنے کا موقع نہیں ہے، انہوں نے اسلام کی کچھ صفتیں بیان کی کہ اسلام عدل کا، انصاف کا، حق کا، سچائی کا، مساوات کا، انسانیت کا دین ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو بیعت کہی ہے وہ یہ ہے میرا اسلام۔ کیا کہا؟ میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں، میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں۔ کون کہہ رہا ہے میرا اسلام؟ آخر اسلام دین فطرت ہے۔ اگر فطری زبان میں اسلام کو پیش کیا جائے تو روئے زمین پر کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہوگا کہ جو کلمہ حق پڑھ نہ لے۔ میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب اللہ اکبر یہیں ڈوب مرنے کی جگہ ہے، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں، اب جو اسلام عام کیا جا رہا ہے وہ تو دہشت گردی والا اسلام ہے، دہشت پسندی والا اسلام ہے۔